کب سے کڑی ہوں میں امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے۔ اللہ سے توفیق مانگے، مسلسل مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور اپنی اولاد کی اور جتنی پرانی دعائیں ہیں پرانی، آج مجھے نظر سے بات خیال آ رہا تھا کہ اس کا صرف پرانی دعاؤں کا الگ سے مجموعہ تیار کرنا چاہیے، صرف پرانی دعاؤں کا۔ حدیث کی دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ مبارک ہیں، لیکن جو قرآن کی دعائیں ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ لیکن پرانی دعاؤں کو یاد بھی کریں اور قرآن دعاؤں کو مانگیں، معنی مطلب اور مفہوم کے ساتھ۔ جو کچھ بھی اللہ کمال دے دینا چاہیے، انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے بڑا صاحب کمال انسان کوئی نہیں تھا، سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا صاحب کمال کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک دعا سکھائی، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دے تو سجدے میں یہ دعا پڑھنے والی ہے۔ ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن سجدے میں دعا مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو زندگی میں اللہ نے فرمایا لا تحزن، لا تحزن۔ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا بزرگ ہونا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ اپنے اس دوست سے کہہ دیں کہ اس کو خدا دوست بنا کر گیا ہو، دنیا اس کو دشمن بنانے میں لگی رہتی ہے۔ یہ کیسا بیان کرتے ہیں باغ فضل پر، جو جنت کی جاگیر کے مالک ہوں ان کو یہ دنیا کا قدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھے بات، اور کسی کو سمجھ آئے نہ جنگیوں کو صحیح سمجھ آتی ہے، کیونکہ جنگیوں کا دوست ہے نا۔ ہمارے اندر بھی کبھی کبھی وہ رب بیدار ہو جائے گا۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق کتنا بڑا انسان ہے، کہتے ہیں اللہ انی ظلمت، اللہ میں نے اپنی جان میں بڑی ظلم کی، اللہ میں نے اپنی جان میں بڑی ظلم کثیرا، بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، آپ کے بغیر کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں۔ میں اکثر ایک الفاظ عرض کرتا رہتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق کیونکہ ہمارے سلسلے کے قائدان تھے، سلسلہ نقشبندیہ ان سے چلا ہے، ان کی بارگاہ میں قمر صاحب، ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت ہے، آپ تو بھائی تو نشانی کو کریں گے نا۔ صحابہ یوم ولادت اور پیدائش میں تعریف نہیں، ان کی تعریف قرآن نے سدا بہار کی ہے، سدا بہار۔
خدا بات سمجھتے ہیں، ان کی تعریف ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ والی ہے. کسی عارف سے، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت یہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ تو سوال نہیں بنتا نا. صدیق صدیق ہے، نبی نبی ہے، لیکن یہ لفظ ہے اشارے میں پوچھا کہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے. کامران صاحب سمجھے اس کو. انہوں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یوں سمجھو کہ آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، آقا کسی حوض پر کھڑے ہوں، اور اس حوض کے اندر، اس تالاب کے اندر جو عکس نظر آئے وہ صدیق ہوں. سمجھے؟ وہ صدیق ہوں. یعنی یہ ہے برتاو نبوت. جیسا نبی کو دیکھا اسی رنگ میں رنگے گئے. اتنا قریب والا آدمی کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی. اللہ میں نے بڑی ظلم کیا. اب آپ کہیں گے ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، آپ کا تو عکس تھا ہی نہیں، آپ کا تو سایہ تھا ہی نہیں. آپ جب راستے میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. آپ جو بھی ہیں اس بات کو یاد رکھیں، دنیا میں آپ بھی، میں بھی، آپ کی اولادیں بھی وہ آسمان کو جا کے چھو لینا. اللہ نے دنیا آخرت کی عزت اللہ نے دنیا میں نہیں رکھی، اللہ نے دین میں رکھی. اس لیے اپنی اولادوں کے لیے بھی اللہ سے دین مانگو، قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی. دنیا آخرت کی خیر مانگو، دین میں یہ بات کچھ بھی یہ چکر ہے. سب دکھا ہے. کیا بات ہے؟ جس نے نبی کی تعریف کی ہے نا، جس نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اب صحابہ تو نبی کے ساتھ جڑنے والے ہیں نا، اور جو صحابہ سے جڑے ہیں محسوس نہ کرنا. میں کئی دفعہ یہ صحابہ کی شان میں تقریریں ہوتی ہیں نا، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں. اتنی شوق رکھتے ہیں، اتنی شوق ہوتی ہے اس میں. لیکن میں کہتا رہتا ہوں یہ تو سمجھتے نہیں ہو، یہ صحابہ کی کرامت ہے جو ان کو اٹھا رہی ہے. یہ صحابہ کی کرامت ہے، ورنہ ان کی تقریر میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی جان نہیں تقریر میں، کوئی پیغام نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. صحابہ صحابہ صحابہ. لیکن جن کا نام لے رہے نا، وہ خواجہ رضوی صاحب کہتے ہیں او کانٹی لینڈ دے دے. وہ جن کی تعریف ہو رہی ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑ رہے. تو جو صحابہ کے ساتھ یا نبی کے ساتھ عقیدت ان کا نام لیوا ہوگا نا، یہ شعر جس آدمی کا میں سنانے لگا تھا بات اس کی کر رہا ہوں. ملحد تھا، بے دین تھا، ساری زندگی پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا رہا. موت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ نے ہدایت دی، نبی کی نعت لکھی، نبی کی تعریف لکھی، ایسی تعریف لکھی نبی کی کہ وہ شخص اس کی شاعری ممبر و محراب کی زینت بن گئی.
آج اس کے فوت ہوئے زمانہ گزر گیا، میں اس کے شعر پڑھنے لگا ہوں، اور یہ شعر حضور کی شان میں جس نے لکھا یا پڑھا، یہ شعر عبادت ہوتا ہے، حضور کی نعت عبادت ہے سب۔ اس نے اس سائے پہ کہا نا، پورے شعر تو اس طرح ہے، کچھ نہیں مانتا شاموں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانتا شاموں سے یہ شہدا تیرا، ان کی دولت ہے فقط بس نقش کفے پا تیرا، ایک بار اور بھی مدحہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی مدحہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ وہ جو سائے کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کوئی بہت بڑا تو ایڈیو تو یہ اثر نہیں ہوتا، یہ ہضم کرو جا، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی اور اللہ کی کیا۔ ہمارے تو فرمایا کرتے تھے اس وقت بھی، یہ جو وقت ہے اور قیامت تک اللہ کے محبوب کی رحمت نے سارے عالم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی آپ کا میرا جو ایمان بچا ہوا ہے تھوڑا بہت، اور ہمیں جو تھوڑی بہت اعمال کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ بھی گنبد حضرہ سے آپ کے قلب اطہر سے اٹھنے والے نور کی برکت ہے۔ چمگادڑ مانگو انا آپ ہیں، سورج کا کوئی قصور نہیں، تجھے حضور کی آیات سمجھ نہیں آتی، حضور کی زندگی سمجھ نہیں آتی، تو اپنا قصور گننا، سورج کو نہ کہیں چڑھا ہوا، سورج کو نہ کہیں چڑھا پائی، چمگادڑ کو چمچاٹ کہتے ہیں نا، چمگادڑ کی طرح تو خود اندھا ہے، اور تو کہتا سورج نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس وقت بھی آپ کی رحمت نے سارے جہان کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور یہ دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، اب تک جو ہمارے ایمان ہے، یہ ایمان کا نور رہے گا، یہ آپ کے قلب اطہر کا فیض ہے، اور آپ کے قلب اطہر سے اٹھنے والا وہ نور ہے جو نور اس وقت ہمارے ایمانوں کو بچائے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ میرے پتھر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ سایہ تیرا، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا بالکل پڑھنا چاہیے، اور باقی بھی قرآن دعائیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی بتائیں گے کہ قرآن دعائیں اللہ سے مستقل اپنے معمول میں رکھیں، معنی کا لحاظ رکھ کر، دھیان رکھ کر۔ یہ خوش نصیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ اور دعا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، جڑوں میں 100 عقائد نہ، میں 2 عقائد، میں 100 عقائد نہیں، میں 2 عقائد۔ آپ ساری موڑ کے لبے لبے نفر شروع کر دینا،
اچھی بات ہے، لیکن دو ہی پڑھے لیکن خشوع سے پڑھ لیں، دو کے اندر ایسی زاری کر لیں کہ وہ 100 کو کفایت کر دیں۔ 100 کو کفایت کر دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کا در نہ چھوڑیں، اللہ کا در نہ چھوڑیں۔ ملک شام کا سفر طے کر کے صحابی واپس آیا تھا تو راستے میں ڈاکو نے پکڑا تھا اسے، ڈاکو نے پکڑا اور ڈاکو نے کہا جو مال خزانہ تیرے پاس ہے سارا مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا یہ لے۔ اس نے کہا میری ایک عادت ہے، میں بندے کو لوٹتا نہیں ہوں، پھر اس کو ننگا کرتا ہوں، پھر مارتا ہوں۔ اس نے کہا پہلی عادت میں عمل کر، دو کام نہ کر ویسا، ایک ننگا نہ کر ویسا نہ کر مجھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے قتل نہ کر، مارنا، میرے بچے ہیں مدینہ دیگر میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ دونوں باتیں میری عادت کے خلاف ہیں، میں مارتا بھی ہوں، ایسے بھی لوٹتا ہوں، ننگا بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آخر میں بات باقی ہے تیری؟ اس نے کہا ایسا نہیں، مجھے پھر آخری ملاقات اللہ سے کرنے دے دنیا میں نماز پڑھا۔ اس نے آگے سے کہا پہلے بھی پڑھے آئے تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت وہ کھڑا ہوا نا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا اعلان کر کے اس نے کہا سبحانک اللہم، تسبیح کیا جانا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پتہ نہیں اس تسبیح کے اندر ہی کتنا درد تھا، اس تسبیح کے اندر ہی کتنا زور تھا کہ میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ کتنا زور تھا اس میں۔ اب یہ نماز ہی پڑھنے لگے ہیں، تسبیح شروع کی ہے، آواز آتی ہے اپنے دشمن کا حال دیکھ۔ یہ صحابی فرماتے مجھے فکر ہوئی کہ وہی آدمی اپنا کہتا بدل کے انداز بدل رہا ہے۔ کہتے میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کی تو دیکھتا ہوں کہ ایک سبز لباس والا آدمی ہے جو اس قاتل کو، اس ڈاکو کو مار رہا ہے، اور میں اس کے دامن کو پکڑ کے پوچھتا ہوں من انتا، کون ہو؟ اذا ملک فی السماء الرابعہ، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بے چین آدمی بھی دعا مانگتا ہے نا، جب کوئی فریادی ہمیں پکارتا ہے تو ہمیں اس مدد کرتے ہیں، ایسے آتے ہیں اس کے پاس۔ اللہ سے توفیق مانگنے کی، یہ جو دعا ہے نا اس میں توفیق کا ذکر ہے، ہمیں اس کی عبادت کی کہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ رب روزینی انا شکر نعمتک، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دی، میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، شکریہ ادا کر سکوں۔ ہم شکر میں بہت کمزور واقع ہو گئے، بہت زیادہ، کچھ تو میسر کمزور ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں کی لسٹ کہیں لگے نا تو شاید پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا۔ نہ صحت کا شکر کرتے ہیں، نہ کھانے پینے کا شکر کرتے ہیں۔ عورتیں ہیں تو وہ تو حد سے زیادہ نہ شکریہ، عورتوں کو دیکھو حد سے زیادہ نہ شکریہ ہوئی،
گھر میں الماریاں کپڑوں سے بھری ہوں گی. معاف کرنا خواتین سن رہی ہیں میری بات کو. الماریاں بھری ہوں گی وہیں میرے پاس. غلطی سے اگر کسی ایک شادی میں کپڑے پہن لیا نا، دوسری کہیں شادی خاندان میں دوستوں میں آ گئی تو وہ جوڑا پہننا تو عورت حرام سمجھتی ہے. حرام سمجھتی ہے. میں یہ دکھ سنتا رہتا ہوں نا، یہ باتیں سنتا رہتا ہوں تو بڑا صدمہ ہوتا ہے. کتنی ناشکری کی باتیں ہیں، کتنی ناشکری کی باتیں ہیں. اور یہ پھر دعا کرتی کہ اللہ ہمارا عشر فاطمہ کے ساتھ کرنا ہو، عائشہ کے ساتھ کرنا ہو. ہمارا عشر جو ہے نا امہات المؤمنین کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ کرنا. اور عذر شکر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے. اتنا ہی کپڑا ہے جس سے ایک مرد اپنا سطر چھپا کے نماز پڑھ سکے. اتنا ہی کپڑا ہے. اور حضور صحابی سے پوچھتے ہیں بھائی جلدی کیوں جاتے ہو نماز پڑھ کر؟ کہ حضور گھر میں یہ حالت ہے. سامان آیا، اللہ کے حبیب نے سامان بھیجا. سامان بھیجا، کھجور بھیجی، چربی بھیجی، گوشت بھیجا، کپڑا بھیجا. سواری کے کھڑے ہونے کی آہٹ بیوی نے سنی، اپنے خاوند سے پوچھنے لگی ہمارے حالات کی خبر کہی اللہ کے نبی کو تو نہیں ہو گئی، مسلمانوں کو تو نہیں ہو گئی. صحابی فرمانے لگے ہاں مجھ سے پوچھا تھا، میں نے بتا دیا تھا. میری بہنوں بیٹیوں یہ بات سننے والی ہے اللہ کے حبیب کہ اس جالسار صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اسلام میں اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو طلاق دیتی تو آج میں تجھے فارغ کر دیتی، آج میں تجھے طلاق دے دیتی. اللہ کافی نہیں تھا ہمارے لیے، اللہ کافی نہیں تھے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت. اللہ شکر گزاری کی توفیق دے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر. یہ کیسا شکر ہے؟ یہ کھانے کی چیز ہے. جو مرد بادل ہے نا وہ بھی سن لیں، پورے اللہ کے محبوب کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں کوئی بھی خدا کا مقرر گزرا ہے اس نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. عیب نہیں نکالا. یہ کیسا کھانا ہے؟ یہ کھانے کی قابل میں اس قابل ہوں. متقدمین میں پہلے بزرگوں کے لوگ حالات بیان کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام اللہ نے دنیا میں اور تبلیغ کا کام اللہ نے ان سے دیا. کسی محلے میں کسی خاتون نے دعوت کی چائے کی، چینی کی جگہ نمک ڈال دیا. نمک چائے پلائی حضرت کو، خوب شوق سے کی. خاتون خانہ نے سمجھے شاید کوئی بڑی اکثیر نسخہ آج میں نے چائے میں استعمال کیا ہے کہ بزرگ ساری چائے پی ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہوگی، تھوڑی سی میں بھی تو چکھ کے دیکھوں. چکھ کے کیا دیکھا اس میں تو میٹھا نہیں تھا، نمک تھا. ایسی فیض نہیں چلے دنیا میں. چلو یہ ہیں اخلاق کی چیزیں ہیں. آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھانے کو پلیٹ اٹھا کے باندھ دیتے ہیں. ہٹاوا کیسے بنے؟ یہ وہ کھانے کی چیز ہے، یہ وہ کھانے کی چیز ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو کئی قانون کر دیتے ہیں تو بندہ کھا نہیں سکتا کوئی چیز بھی. اس لیے ہر حال میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی کا مذاکرہ کیا کریں. بچوں کو بھی کھانے میں دسترخوان پہ بٹھا کے دسترخوان پہ بٹھا کے مذاکرہ کیا کریں.
دسترخوان میں بٹھا کے مذاکرہ کیا کریں، اور یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غزہ والوں کا امتحان طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے، آج غزہ کی آزمائش بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی بچے کی تصویر کو دیکھا ہے، اس نے موبائل اور ڈیزل کو لگایا ہوا ہے۔ ہم کو پچھلے غزہ کی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، اللہ کی توفیق سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس 1.5 سال کے عرصے میں جو میں وہاں کام کر رہا ہوں، براہ راست دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، 2 بار گوشت بنا ہے، 2 بار، سوائے مونگ کی دال کے اب تک ہم کوئی تقسیم نہیں کر سکے۔ اور 2 بار جو گوشت بنا ہے وہ بطور تبرک پہ ڈالا ہے، جسے تبرکن ہوتا ہے نا، وہ سالن میں ڈالا ہے تبرکن۔ یہ ہے حالات امت کے، اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرو بہت زیادہ۔ اس لیے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ حدیث جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ طعام شاکر کا صائم شاکر، کہ کھا کے شکریہ ادا کرنے والا صائم کی طرح ہے، روزے دار کی طرح ہے۔ ہم کھا کے بھی شکر نہیں کرتے، ہم کھا کے بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ہٹاؤ اس کو، کھانے کی چیزیں، مہمان کسی کے ہاں بنتے ہیں تو جب تک واپس آ کر اس گھر والے کو ذلیل نہ کر دیں، یہ ہماری عورتوں کی مردوں کی عادت بن گئی ہے۔ کیا کھلایا تھا؟ یہ کھلایا ہوا، یہ طریقہ کھلانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں، محروم۔ ایسی بیماریاں ہمراور ہو جاتی ہیں، مدد چاہنے کے باوجود نہیں کھا سکتے۔ آپ یقین کریں، میں نے ایک ایسے اتنے بڑے آدمی کو دیکھا، ارب پتی کیا تھا، اس کے آگے بھی کوئی پتی نہیں ہوتی، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، اور میں نے دیکھا اس کو ذاتی طور پر، جانتا تھا اس کو۔ بینچ میں اس نے اپنے آپ کو لکھوایا تھا، پہلے لکھوایا کہ میں شیعہ ہوں، میرے پیسوں سے کار نہ کاٹی جائے۔ کسی بینچ میں سے کہا میں مرزائی ہوں، کنجوس اتنا زیادہ، کافر ہونے کو تیار، بجو آدمی یہ کہہ رہے تھے اس کے بعد کیا اسلام رہ جاتا ہے اس کا۔ ایسی بیماری اس سوائے ڈبل روٹی کے، یہ جو بریڈ ہے، بس 24 گھنٹے میں 1-2 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ ہر چیز سے الرجی، گوشت سے بھی الرجی، چاول سے الرجی، گندم سے الرجی، یہ بھی الرجی، یہ بھی الرجی، یہ بھی الرجی۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا کا جو مضمون آیا نا، اللہ سے توفیق مانگنی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا، ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور صالحین کے زمرے میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، تھوڑی دیر کے لیے ہلکا بنائیں، ہلکا بنائیں۔